اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وارث بنایا ہے. اتنا ہی کہوں گا تمام خلیفاؤں سے یا خلفاء سے یا تمام ائمہ سے کہ یقیناً اللہ نے ہم کو اس منصب پر اس مقام پر بٹھایا ہے کہ جہاں پر دنیا کا کوئی کروڑ پتی ارب پتی کوئی خاصدار کوئی کامدار وہاں پر کھڑے نہیں رہ سکتا. اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جس مقام پر ہم کو بٹھایا ہے ہم اس کا کچھ نہ کچھ تو حق ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ منبر رسول ہیں, یہاں سے آپ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جیسے تنظیم کے مقاصد میں بہت ساری چیزیں میں نے دیکھا تو اس میں یہ بھی الحمدللہ بہت حد تک کامیابی بھی ملی ہے مفتی صاحب کہ شادی بیاہ کے خرافات اصلاح معاشرہ اس تنظیم کا مقصد اول ہے. اور اصلاح معاشرہ کتنا ضروری ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اور آج مسلم مسئلہ بورڈ سے لے کر جمعیت علماء تک یعنی تمام بڑی تنظیموں نے باقاعدہ اصلاح معاشرہ کا ایک شعبہ قائم کیا ہے. اصلاح معاشرہ کا ایک شعبہ قائم کیا ہے. اب اصلاح معاشرہ میں میں بالکل کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ہم ترغیبی بیانات بھی دیتے ہیں, فضائل بھی بیان کرتے ہیں, گناہوں سے رکنے پر اللہ کتنا خوش ہوگا وہ بھی ہم ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سختی بھی کرنا پڑے گی. میرا خیال جہاد کا حکم بھی ہے شاید اسلام میں کہیں, اور جہاد صرف غیروں سے نہیں ہوتا, جہاد اپنوں سے بھی ہوتا, جہاد اپنوں سے بھی ہوتا. ہمارے یہاں اس زمانے میں جب میں مسجد عمر میں تھا تو ایک شخص نے کلب کھولا. مفتی صاحب اب کلب کھولا تو ایسا شخص ہے کہ اس کو جا کر بولے کون بھائی, بولے کون, اس کا کلب کھولا. ہم نے جمعہ میں لگاتار بیانات کیے. اس کے بعد میں یہ بھی کہا کہ اس کو اتنا سمجھاؤ کہ پیار کی سمجھانے کی ساری حدیں ختم ہو جائیں, اتنا سمجھاؤ اور پھر بھی نہیں سمجھ رہا تو اس کا مطلب اس کے منہ کو حرام کا لگے ہوا ہے. اب اس کا علاج بالکل کھل کر گیا, اس کے منہ کو حرام کا لگا ہوا نسلوں کو خراب کرنا ہے. اور وہ جب حرام کی ابھی جب نشہ مخالف مہم چلی تو یاد ہے آپ کو کہ جب پہلے ہی دن تھا تو مجھے قبرستان میں صبح جاتا تو 3 لوگ پورا ٹھاٹا باندھ کر آ گئے اور دھمکی دینے لگے مارنے کی. ایس پی صاحب کو میں نے پورا رپورٹ کروایا, دھمکی دینے لگے مارنے کی. مفتی دھندے کے آدمی بتانا. میں نے کہا وہ تمہارا دھندا ہے, تمہارے آڑ میں آنا میرا دھندا ہے. اب چیتے کا کس کا دھندا اللہ ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو بس میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں تو اتنا ہی میں کہوں گا کہ ہم ڈرے نہیں مفتی صاحب. ابھی خرگون میں ابھی چلو میں نے ابھی کسی کو بیان نہیں کیا, کچھ لوگوں کو معلوم ہے خرگون میں اس طریقے سے حال ہوا ہمارا کہ اگر آپ دیکھیں گاڑی کو تو گاڑی دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ اس میں بچا کون, لیکن خدا کا شکر خراج بھی نہیں. اور 10 منٹ پہلے حملہ ہو رہا کسی بھی طریقے سے تو بیان ہوا کیا نہیں, 2.25 گھنٹہ بیان ہوا. جنہوں نے دیکھے سارے حالات کو دیکھتے رہے کہ سر بی پی بھی نہیں بڑھ رہا اس کا کوئی نہیں, ورنہ آدمی سیدھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ. تمام امداد میں کام کرو. تھوڑا سا آپ کو اللہ نے آپ کو اس مقام پر بٹھایا ہے. اگر کوئی نہیں مان رہا تو یہ بول کر میں چھوڑ جان دو بھائی, نہیں مان رہا اپنے جواب کر رہا نہیں. آپ امام ہیں نا یار, آپ منواؤ. وہ کلب والا بن نہیں کر رہا تھا, ہم نے تھوڑا سا سختی کرے اور تھوڑا سا جوان جوش میں آئے. الحمدللہ اس کلب میں جا کے توڑ پھوڑ ہوئی. اب وہ کلب والے کے تعلق اس وقت جو بڑے نیتا تھے ان سے تھے, ان کا فون مجھے آیا, مفتی صاحب تمہارے بچوں نے ایسا ایسا کرے. تو میں نے کہا بالکل نہیں, میرا ایک بچہ 1.5 سال کا, ایک 4 سال کا, ایک 1.5 سال کا تھا اس وقت اور ایک 4 سال کا تھا, دونوں گھر پہ. میں یہ بتا رہا میرے بھائی کہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو تھوڑا سا اپنوں کو یہ مسئلہ ہے نا, اس کو ذریعہ معاش مت سمجھو صرف کہ یہ ناراض ہو جانا وہ ناراض ہو جانا تو پھر ہم ایسی کیا بولنا, کچھ نہیں. جب ہم رزق دینے والا اللہ ہے, ہم جب یہ ایمان کی باتیں کرتے ہیں تو یہ یہاں سے تھوڑی سی یہاں پر آنا چاہیے. خود کیا ہمارے اپنے دلوں میں بالکل دو ٹوکن دار. جیسے بھی مفتی عفیف صاحب نے کہا, مفتی صاحب وہ میرا سگا رشتے دار تھا, پورے خاندان نے بائیکاٹ کر دیا. مفتی صاحب آپ کو سنا ہے, مفتی صاحب میں نے کھل کر کہا
साहब कि हमारे काजी साहब ने कह दिए कि तू गलती में है, दैट इज फाइनल, काजी ने बोल दिया तू गलती पर है, कदम के साथ तू मेरा भाई हो या कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा इस्लाही मुआशरे पर दबाव अंदाज में काम करना पड़ेगा। आखिरी बात ये कहूँगा, मुफ्ती साहब, काजी साहब जरा इस पर ध्यान दें। अभी अक्सा मस्जिद के पास में एक मामला हुआ, मस्जिद करीब है, अल इकरा कॉलेज, इकरा का जो ग्राउंड है वो दे दिया जाता है 7,000 10,000 में, मैंने उसकी मुखालिफत किया, दे दिया जाता है 7,000 10,000 में, मस्जिद के बाजू में वो ग्राउंड है। अब वहाँ पर आजकल वलीमा चल रहा है, तो वलीमे में अब नया स्टाइल आ गया, जो मैंने उन्वान रखा था कि वलीमा सुन्नत है, रिसेप्शन नहीं। अब वो वलीमा क्या बन गया, रिसेप्शन। अब रिसेप्शन बन गया मतलब रिसेप्शन जैसा होगा वैसा होगा। तो उसने फिर हमने बताया, उसकी मुखालिफत की कि लड़की को लाकर अपने दूल्हे को भी कहा कि बेगैरत दूल्हे, तेरी औरत को लाकर स्टेज पर खड़ा कर रहा, पूरा गांव देख रहा, नहीं उसके साथ में फोटो भी ठीक है। फिर वहां पर जो हुआ, जो कुछ हुआ, हमने उसकी मुखालिफत की। 3 दिन के बाद में धमकी भरा फोन आया, हमने दायर कहा कि बिल्कुल मुखालिफत करेंगे और अभी बगैर नाम के बयान करे, ज्यादा होशियार करेगा तो जुम्मे में नाम के साथ करूंगा, समझ रहा, जुम्मे में नाम के साथ करूंगा, नाम के साथ करूंगा, कुछ पूरे चिंता हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हम उस मुसल्ले पर खड़े हुए हैं, हमको थोड़ा सा मजबूत बनना होगा। सिर्फ जरिए माश समझकर ये नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, मोहल्ले का सेठिया नाराज हो जाएगा, सदर नाराज हो जाएगा, तो ये मामला नहीं चलेगा। उम्मत हमारी तरफ बड़ी मोहब्बतों से देख रही है और कायद हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, लेकिन कायद रहे ना, कायद ईमानदारी से बाकायदा इस्लाही मुआशरा का काम करो, नकीर करो, अगर कुछ हो रहा तो उस पर उसका ऑपरेशन करो, जितना हो सकता है उसको पूरी तरीके से हल करो। और फिर आखिरी बात ये होगा कि अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत अच्छा मजमा है, हमारे सारे अइम्मा यहाँ पर जमा हैं, हमारी भी अपनी कोई यूनिटी होनी चाहिए। अगर हमारे किसी इमाम को कोई जुल्म दबाने की कोशिश कर रहा है तो हमारे अपने लोग भी बाकायदा वहाँ पर जाएं, हमारे इमाम ने सही कहा था, हमारे इमाम ने गलत नहीं कहा था, हमारा इमाम गलती पर हो तो बताओ, और गलती पर नहीं है तो हमारी इमामों की भी हड़ताल होगी। ये मैं इस टाइप में समझा रहा कि अपनी हड़ताल से डरता ही नहीं कोई, उसके बाद में ये निकलेगा दूसरा आ जाएगा। तो मैंने बड़ा इशारा कर दिया, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।